السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ کی تیسری جماعت کے کاروان اردو کے سبق ماں باپ کی سرگرمیاں کریں گے۔ صفحہ نمبر 159 پر آپ کے پاس الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ الفاظ آپ کے پاس ہیں رتبہ، رتبہ کے معنی ہیں مرتبہ یا مقام۔ قرینہ، قرینہ کا مطلب ہے سلیقہ یا تمیز۔ وبال، وبال کا مطلب مصیبت یا بوجھ۔ اس کے بعد آپ کے پاس صفحہ نمبر 160 پر سرگرمی نمبر 1 ہے احادیث خوش خط کیجیے، زبانی یاد کیجیے اور سب کو سنائیے۔ 2 احادیث آپ کو دی ہوئی ہیں اور آپ نے اس کو اپنی کاپی میں اچھی رائٹنگ میں خوش خط کا مطلب ہے اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو زبانی یاد کرنا ہے اور آپ نے سب کو سنانا بھی ہے۔ پہلی حدیث ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دوسری حدیث ہے باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کے بعد سرگرمی نمبر 2 ہے ماں باپ کے حوالے سے کوئی اور حدیث یا کسی بزرگ کا قول تحریر کیجیے۔ یہ آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں۔ اور یہ جو سوال ہمارے پاس دوسری سرگرمی تھی، ماں باپ کے حوالے سے کوئی اور حدیث ہے کسی بزرگ کا قول تحریر کیجیے، تو ہمارے پاس حدیث ہے والدین سے نیکی کرنا خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 161 پر آپ کے پاس سرگرمی ہے کہ سوالات کی مدد سے میرے ابو جان یا میری امی جان پر مضمون لکھیے۔ آپ کے پاس 2 عنوان دیے گئے ہیں، میرے ابو جان، میری امی جان۔ آپ اپنی طرف سے بھی اس کا لکھ سکتے ہیں، میرے ابو جان پہ لکھ لیجئے، میری امی جان پہ لکھ لیجئے۔ تو آئیے میں بتاتی ہوں کہ ان سوالوں کی مدد سے آپ کس طریقے سے جو ہے جواب لکھیں گے۔ مثلا آپ کے پاس میں جو ہے سوالات کی مدد سے میرے ابو جان نے میری امی پر مضمون لکھنا ہے، تو اس میں میں نے میرے ابو جان عنوان جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، اس پہ جو ہے مضمون لکھنا ہے، وہ بھی سوالات کی مدد سے۔ تو سوال نمبر 1 ہمارے پاس تھا کہ نام کیا ہے۔ جس کے جو بھی والد کا نام ہوگا وہ یہاں پہ اپنے والد کا نام لکھے گا کہ میرے ابو کا نام یہ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 تھا وہ کیا کام کرتے ہیں، تو آپ نے لکھنا ہے وہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کارخانے میں کام کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، یا آپ اس کا جواب سمپل یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر یا مزدور ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 2 کا جواب ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ ان کی سب سے اچھی عادت کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے والد صاحب کی جو ہے وہ سب سے اچھی عادت کیا ہے، تو ان کی سب سے اچھی عادت ہے کہ اب آپ نے یہاں پہ جو اچھی عادت ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ سوال نمبر 4 آپ کے پاس ہے کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، جس کا جواب آپ لکھیں گے کہ میں ان سے بہت پیار کرتا یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آپ کے پاس ہے کہ جب وہ ناراض ہوں تو کیسے مناتے ہیں، تو آپ نے اس کا جواب یوں لکھنا ہے کہ جب وہ ناراض ہوں تو میں ان کو اب جس طریقے سے بھی آپ لاڈ کر کے ان کی بات مان کر جس طریقے سے بھی آپ مناتے ہیں، یا جو ہے ان کے لیے کوئی پسندیدہ کھانا بنا دیتے ہیں، یا جو ہے نا مطلب مثال کے طور پہ جس طریقے سے وہ راضی ہوتے ہیں آپ وہ کام کرتے، تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ آپ ان کا خیال کس طرح کرتے، تو میرے لحاظ سے سب سے بہترین بات یہ کہ میں ان کی ہر بات مانتا یا مانتی ہوں۔ والدین سب سے زیادہ جو ہے نا ان کا خیال رکھنا یہی ہوتا ہے کہ ان کی ہر بات مانی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ٹھیک۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے کہ آپ نے ان سے کیا بات سیکھی ہے، جو بھی اچھی بات آپ نے ان سے سیکھی ہے، اگر ان باتوں کے علاوہ آپ اور کوئی اچھی بات آپ نے ان سے سیکھی ہے تو آپ ضرور وہ لکھیے گا۔ میں نے لکھا ہے کہ میں نے ان سے سچ بولنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، اپنے بڑوں کا فرما بردار ہونا اور وقت کی پابندی کرنا سیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سب سے آخر میں سوال نمبر 8 ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے کیا دعا کرتے ہیں،
اور ہماری دعا یہی ہوتی ہے، آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کا یعنی کہ ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سوالات کی مدد سے ہم اس طریقے سے مضمون لکھ سکتے ہیں، تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے اور اس کا کام اپنی کاپی میں کیجیے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے اس طریقہ کار کو اور یاد کر لیجیے۔ شکریہ۔